دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح بھارتی حکومت نے، یعنی موجودہ جو ان کی حکومت ہے بی جے پی کی، جس کے سربراہ مودی ہیں، نریندر مودی، انہوں نے کس طرح اپنے ہی یعنی بھارتی 40 فوجی مروائے، کس کے لیے؟ تاکہ وہ پروپیگنڈا کریں، اینٹی مسلم جذبات اور اینٹی پاکستان فضا اور یہ فرینزی کریٹ کریں بھارتی عوام میں، اور اس جلتے الاؤ میں، اس نفرتوں کی فضا میں جو 2019 میں الیکشن ہوئے ہیں وہ جیت سکیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اپریل 11 سے مئی 2019 میں یہ عام انتخابات بھارت میں ہوئے، ان کی 17ویں لوک سبھا کے سلسلے میں، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں، یعنی یہ اپریل میں ہوئے ہیں، اور 14 فروری کو ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو پلوامہ انسیڈنٹ کہتے ہیں، یا پلوامہ جو بھی اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ لیں۔ جیسے میں نے ایک پہلے کس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن اپنی حکومت کا، اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنی ہی کسی ایجنسی یا عوام کے خلاف کوئی ایسی کارروائی جو بظاہر کسی دشمن کی طرف سے نظر آئے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تاکہ دشمن کے خلاف فضا پیدا ہو یا اس کے خلاف کسی نام نہاد کارروائی کا جواز پیدا ہو، تو اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں۔ یہ 14 فروری مقبوضہ کشمیر میں، یعنی 2019 14 فروری مقبوضہ کشمیر میں ایک بھارتی فوج کا کانوائی جا رہا تھا، ان کی جو بارڈر سیکیورٹی پولیس ہے، یا جو بھی کہہ لیں بارڈر سیکیورٹی فورس آف انڈیا، تو اس کے کانوائے پر ایک مبینہ خودکش بمبار نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 40 فوجی مارے گئے۔ انڈیا کی حکومت نے پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان نے اس سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کی اپنی کارروائی ہے، یعنی انڈیا کی کارروائی ہے۔ اس دوران ایک تنظیم جس کی کوئی کریڈنشلز نہیں ہیں، بظاہر پاکستان بیسڈ، اس نے کہیں نامعلوم انداز سے کال سے یا میڈیا میں، سوشل میڈیا پر یہ کلیم کیا کہ یہ ہماری کارروائی ہے، یعنی ہم نے گویا بھارتی فوجی مروائے ہیں یا مارے۔ اب یہ بات، یعنی ویسے تو پہلے صرف دعوے تھے یا دعووں سے انکار تھا، انڈیا کے الزامات تھے، پاکستان کا انکار تھا، اور اب یہ بڑی حد تک بات کنفرم ہو چکی کہ یہ انڈیا کی اپنی کارروائی تھی، اور خاص طور پر اس کے آفٹر میتھ میں، ان دا فالو اپ، وہ انڈین حکومت نے ایک اس کو جنون ثابت کرنے کے لیے اور بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے پاکستان پر گویا حملے کا ایک پلان بنایا۔ بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا، یعنی 14 فروری کو پلوامہ کا ہوا، اس سے 12 دن بعد 26 فروری 2019 کو 12 انڈین طیارے آئے، انہوں نے بارود پھینکا کہیں، اور دعویٰ انڈین حکومت نے یہ کیا کہ ہم نے 250-300 کارڈ دہشت گرد مارے ہیں، جبکہ پاکستانی حکومت نے کہا کہ کوئی بندہ فوت نہیں ہوا، کوئی شہید نہیں ہوا، وہ ایک سمجھ لیں کہ مدرسے کے قریب کہیں بارود پھینکا گیا جس سے کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر 27 فروری کو بظاہر انڈین طیارے پھر آئے، یا پاکستانی حکومت نے مینیپولیٹ، پاکستانی فوج نے یا ایئر فورس نے کیا، کہ یعنی اس میں ظاہر ہے متضاد دعوے اور اطلاعات اور کنفیوژن ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے انٹروڈ کیا انڈیا میں، ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اڑیں، ان کا مقابلہ کریں، اور اس دوران وہ 8 پرسوٹ میں پاکستان میں داخل ہوئے، اور پاکستان کے بقول 2 طیارے مار گرائے، ایک انڈیا میں کہیں گرا یا پاکستان میں، اس کا پائلٹ جو ہے وہ نہیں ملا۔ شروع میں ویسے 2 کا دعویٰ کیا گیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دوسرا پائلٹ جو ہے کسی تیسرے ملک کا تھا، لوگوں کا اشارہ اسرائیل کے متعلق ہے، اور ظاہر ہے ہمارے کرم فرما جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ والے ہیں ان سے اپروچ کر کے یا کچھ مڈل ایسٹرن انفلوئنس کو استعمال کر کے انہوں نے اپنا نام نہیں آنے دیا، اور پاکستان کی حکومت کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا کہ نام اگر کنفرم ہو جاتا کہ انہیں کا، لہذا اس کو گول کر دیا گیا،
یا وہ تھا ہی نہیں، جو بھی بات ہے. لیکن انڈین پائلٹ ابھینندن جو ہے وہ گرفتار ہوا، اور صرف چند دن بعد یعنی 27 فروری کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور 1 مارچ کو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کی ایک علیحدہ داستان، اس پر ملٹیپل پروگرامز ہو چکے. مطلب یہ کہنے کا کہ پلوامہ کا واقعہ انڈیا نے کروایا، اس کو مزید سچ ثابت کرنے کے لیے بھارتی لوگوں کی نظر میں بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا، اور اسی پروسیس میں الٹیمیٹلی بھارتی طیارے مارے گئے، اور ان کا ایک پائلٹ ابھینندن جو ہے وہ گرفتار ہوا، اور پھر ظاہر واپس ہوا. اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کا ایک جلمی سائنسدان جو وزیر ہے جیلم کا، جسے علماء سے خاص طور پر تکلیف ہے، جو یعنی دین اور دیندار لوگوں سے خاص قسم کی الرجی رکھتا ہے، اس نے کہیں جوش میں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ یہ دیکھیں ہماری کارروائی تھی، یعنی اس قسم کا امپریشن کریٹ کیا تھا کہ گویا انڈیا کا کلیم جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے. لیکن اب یہ بات ظاہر ہے، تب بھی حکومت نے اس کو ڈساؤن کیا اس اسٹیٹمنٹ کو، اور اس سے پہلے بھی یہی بات دہرائی. اب بھی مزید اس پر باتیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے. فارن آفس کے ترجمانوں وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا موقف سچ ثابت ہوا، اور بڑی حد تک یہ بات صحیح ہے. کہ اب یہ سچ کیسے ثابت ہوا؟ انڈیا کے 2 صحافی ہیں، یعنی خاص طور پر ایک صحافی جس کا نام ارناب گوسوامی ہے، اور وہ اس کا ٹی وی ریپبلک ٹی وی، اور ایک بھارتی ریپبلک ٹی وی یا ریپبلک بھارتی ٹی وی، یعنی 2 ٹی وی ہیں اس کے، جس کا وہ کرتا دھرتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے. اس کے خلاف اور بھی بہت کچھ ٹی وی چینلوں کے خلاف ایک کیس ہے، TRP کیس. اسے کہتے ہیں ٹیلی ویژن ریٹنگ پروگرام، ریٹنگ پوائنٹ. TRP ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ کیس ہے ایک، یعنی جس میں ریٹنگ کو مینیپولیٹ کرنا وغیرہ شامل ہے. تو اس میں ارناب گوسوامی کا نام آیا ہے، اور ایک اور شخص ہے پراتھو داس گپتا. ایک کمپنی ہے براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل یا BARC. وہ یہ ریٹنگ کو مینیج کرتی ہے، ریٹنگ کو ڈٹرمن کرتی ہے. اس سے یعنی ٹیلی ویژن والے جو ہیں وہ رابطہ ان کا یا کنٹریکٹ ہوتا ہے، وہ فردر پھر ایک کوئی ہنسا گروپ ہے اس کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر گھر نہیں، ایک سیمپل ہے کہ بالفرض پورے انڈیا میں 30,000 کے قریب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. بیرو میٹر کہہ لیں یا پیپل میٹر ان کو کہا جاتا ہے، کہ ٹیلی ویژن سیٹس جو ہیں ان کے ساتھ سلیکٹڈ ٹیلی ویژن سیٹس کے ساتھ گویا ایک سیمپلنگ ہے، ایک اسٹیٹسٹکس کو کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے. کہ مختلف علاقوں میں ٹی وی چینلز، ٹی وی جو ہر گھر میں یعنی جو سلیکٹ گھر ہوتے ہیں ان گھروں میں جا کے ٹی وی کے ساتھ ایک ٹول اٹیچ کر دیا جاتا ہے، انسٹال کر دیا جاتا ہے، جس کو پیپل میٹر یا بیرو میٹر یا جو بھی اس کو کہہ لیں. اس کا کام ہے کہ وہ ریکارڈ کرتا ہے کہ کون سا پروگرام کس دن کو کتنا ٹائم دیکھا گیا. ان گھر والوں کی مرضی سے ٹی وی کے ساتھ ایک باکس ہے، ایک چھوٹا سا ٹول لگا دیا جاتا ہے، جس کو اپنا بیرو میٹر یا پیپل میٹر کہتے ہیں. اور یہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے کہ اس ٹی وی پر کون سا پروگرام کتنے گھنٹے یا ٹائم دیکھا گیا، کس دن دیکھا گیا. اس طرح وہ جو پورے ملک میں یا ٹارگیٹڈ ایریاز میں یہ اسٹیٹسٹکس کلیکٹ ہوتی ہیں 30 دنوں کے اوور، ان کی ایوریج وغیرہ نکال کے اس طرح ہر ٹی وی پروگرام کی ریٹنگ اور ہر ٹی وی چینل کی ریٹنگ کا تعین ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اشتہار ملتے ہیں. جب کسی بھی ٹی وی پروگرام کا یا ٹی وی چینل کی ریٹنگ زیادہ ہوگی، جیسے پاکستان میں بھی ہے، کہ اس سے امکان ہے کہ جو بھی اشتہار دینے والی ایجنسیاں ہیں یا بزنسز ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، اس کو زیادہ اشتہار ملیں گے، اس کے اشتہار مہنگے ہوں گے. لہذا انڈیا میں یہ ایک سکینڈل ہے جس کو TRP کیس کہا جاتا ہے. اس سکینڈل کے میں بہت سارے ٹی وی انوالو ہیں. ممبئی میں یہ کیس ہے. پولیس بمقابلہ ٹی وی چینلز آپ کہہ لیں، جن میں ایک ٹی وی کا نام ریپبلک ٹی وی ہے، بلکہ 2 ٹی ویز کا نام وہ ایک ریپبلک ٹی وی ہے، ایک ریپبلک بھارتی ٹی وی ہے. تو اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ ارناب گوسوامی ہے.
اور وہ جو کمپنی ہے جو یہ کام کرتی ہے اس کا نام ہے براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل BARC. انہوں نے ہنسا ریسرچ گروپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. اس طرح باہر اس کا وہ جو بارک ہے یا براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل ہے, اس کے ایک صاحب ہیں پراتھو داس گپتا. پراتھو داس گپتا اور یہ جو ارناب گوسوامی, اس کے درمیان واٹس ایپ پر چیٹ ہوئی اسی کیس کے سلسلے میں یا ادروائز. وہ 3400 صفحات ہیں جو ممبئی پولیس کے پاس ہیں, اور انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں کورٹ میں جمع کروائے ہیں, یعنی اس کا ٹرانسکرپٹ ہے گویا چیٹ کا. اب اس میں وہ جو ارناب گوسوامی ہیں وہ 14 فروری سے 3 دن پہلے, یعنی پلوامہ انسیڈنٹ جس دن ہوتا ہے اس سے 3 دن پہلے ہی اس قسم کی باتیں کرتا ہے, جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور اس سے ہماری ٹی وی ریٹنگ جو ہے وہ بہت امپروو ہوگی وغیرہ وغیرہ. لہذا حکومت پاکستان نے اور ویسے بھی عام جو بھی سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اس سے کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کو اگر سامنے رکھیں, اور پھر اس نے جو بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا اس کے وقوع سے پہلے, اور ان ساری باتوں کو ان پلیس کریں تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ انڈیا کا یہ اپنا آپریشن تھا. اور کیونکہ یہ جو ارناب گوسوامی ہے یہ گویا BJP کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے, جو دہشت گردی ہے ان کی طرف سے, جو یعنی RSS یا شیو سینا یا اس قسم کی انتہا پسند ان کی تنظیمیں ہیں, ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یہ گویا جس طرح ہمارے یعنی ٹی وی میں بعض قوال ٹی وی یہ اسی طرح کا ان کا BJP کا گویا پروپیگنڈسٹ ہے. لہٰذا اس کی ظاہر ہے ان کے ہائی اپس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, تو کہیں اس نے یہ انفارمیشن لے لی کہ ایسا واقعہ کروانے جا رہا ہے مودی, تاکہ وہ ایک اینٹی پاکستان فرینزی کریٹ کرے بھارتی عوام میں اور ان کو بیوقوف بنائے اور الیکشن جیتے, اور اس میں وہ کامیاب رہا. تو یہ ہے جناب داستان پلوامہ کی اور وہ TRP کیس کی, کیونکہ ہمارا فوکس تھا کہ پلوامہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ اب بات ثابت ہوگی اور یہ انڈین حکومت نے کیا, BJP. آپ حیران ہوں گے کہ 40 فوجی کو معمولی لوگ نہیں ہیں, اپنے ہی ملک مروا دینا. کیوں؟ BJP اور مودی یہ اتنے شفاق لوگ ہیں کہ ہزاروں انڈینز کو, خاص طور پر مسلمانوں کو اور بعض عیسائیوں کو, انہوں نے جیتے ہوئے یعنی ان کو زندہ جلایا ہے, ہزاروں کو. جب یہ گجرات کا چیف منسٹر تھا اس وقت, تو گجرات میں بھی اور بعض دوسری جگہوں پر بھی. تو ظاہر ہے جو ہزاروں کی تعداد میں بھارتیوں کو جلا سکتا ہے وہ 40 فوجیوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے قربان کر سکتا ہے. جتنی بھی اس قسم کی دہشت گرد نظریات پر مبنی, خاص طور پر اس وقت دنیا میں یہ رجحان ہے کہ اینٹی مسلم جذبات پیدا کر کے بہت سارے ملکوں میں اقتدار حاصل کیے گئے ہیں, جیسے فرانس میں ہے, انڈیا میں ہے, بڑی حد تک ایک اس میں ایلیمنٹ جو ٹرمپ کا اقتدار ہے اس میں بھی یہ شامل تھا, اس طرح اور کئی ملکوں میں. تو یہ آسان راستہ ہے کیونکہ کسی کی خدمت کر کے پاپولر ہونا مشکل ہے, لہذا نفرت کے جذبات پیدا کر کے اس میں پھر کوئی کارکردگی نہیں دیکھتا. جیسا کہ پاکستان میں بھی یہ کوششیں ایک اور اینگل سے ہوتی رہتی ہیں, جیسے خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے باجوہ اینڈ کمپنی نے باقی سیاستدانوں خاص طور پر نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈا کیا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. خدا حافظ.